على رسوله الكريم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ہر شخص کی نظر اس کے فن کے اعتبار سے ہوتی ہے. جو آدمی جس میدان کا جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کی نظر اسی فیلڈ پر ہوتی ہے. ایک ڈاکٹر کی نظر ڈاکٹری کے اصولوں پر ہوا کرتی ہے. انجینئر ہمیشہ اپنی انجینئرنگ اور اپنی کاریگری اور اپنی صنعت پر نظر رکھتا ہے. ایک بزنس مین ہمیشہ اپنی بزنس اپنی تجارت اور کاروبار پر نظر رکھتا ہے. مختصر ایجوکیشن اور تعلیم کے میدان کا آدمی اس کی نظر تعلیم اور ایجوکیشن پر ہوتی ہے. تجارت کے میدان کا آدمی اس کی نظر تجارت پر ہوتی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ کا اس کی دلچسپیاں اسی فیلڈ سے اسی میدان سے وابستہ ہوگی. ہر آدمی اپنی دلچسپی کے اپنے ذوق کی تکمیل کے انہی چیزوں کو منتخب کرتا ہے جن چیزوں سے اس کا فطری تعلق ہوا کرتا ہے. آپ اسے حسن اتفاق کہیے کہ میں آپ کے میدان کا آپ ہی کی فیلڈ کا ایک آدمی ہوں, آپ کا خادم ہوں. میرا تعلق مذہبی میدان سے ہے, میرا تعلق شریعت اور طریقت کے میدان سے ہے. اس لیے میری نظر شریعت کی پروگریس, شریعت کی ترقی اور طریقت کی ترقی پر ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے یہاں آنے کے بعد یہ پہلی گیارہویں شریف جس مبارک مجلس میں میں شریک ہو رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا ذوق, مسلمانوں کا شوق, ہماری ماں اور بہنوں کا اشتیاق الحمدللہ ابھی برقرار ہے. ابھی مسلمانوں کی وابستگیاں, مسلمانوں کے تعلقات اور مسلمانوں کا ہاتھ ماضی کے دامن سے ابھی بندھا ہوا. ابھی ہماری نظر تاریخ کے مقامات پر ہے جس کا تعلق ہمارے ماضی سے, گزرے ہوئے زمانے سے, گزرے ہوئے بزرگوں سے. میرے بزرگوں, میرے دوست, تعلقات کی تجدید, تعلقات کو رینیو کرنے, تعلقات کو زندہ کرنے کے لیے عموماً یہ ہوا کرتا ہے کہ دنیا میں کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں. کانفرنس میں, سوسائٹی میں
پارٹیوں میں لوگ جاتے ہیں، ان پارٹیوں کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پارٹیوں میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، تعلقات کی تجدید ہوتی، ہم اپنے تعلقات پر نظر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلے خیالات کرتے ہیں، اور ہر آدمی پارٹیوں میں، کانفرنس میں جس میدان کا وہ آدمی ہوتا ہے انہی لوگوں سے وہ ملتا ہے اور اپنے تعلقات کو نیا کرتا ہے، تعلقات کی تجدید کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھنے کی کہ یہ 11ویں شریف، یہ 12ویں شریف اور یہ درود و سلام کی مجلس اور یہ 11ویں اور 12ویں کی مجلس یہ کیا ہے؟ اصل میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، خوب یاد رکھو کہ ان مجلسوں میں ہم اپنے ماضی کو آواز دیتے، ہمارا وہ ماضی، وہ گزرا ہوا زمانہ جو محبت، ارادت اور عقیدت کے انوار سے بھرپور نظر آتا ہے، ہم ان مجلسوں میں ان تعلقات کی تجدید کرتے، وہ تعلقات جن کا تعلق ہمارے ماضی سے، جن کا تعلق ہمارے بزرگوں سے، یاد رکھو اور اس حقیقت کو سامنے لاؤ کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جس طرح ایک ملک کے لیے، ایک معاشرے کے لیے ترقی ضروری ہے، ترقی کے بغیر کوئی معاشرہ آج زندہ نہیں رہ سکتا۔ خوب یاد رکھیے، اسی طرح آج کی قوم، آج کا کوئی ملک اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا، اس وقت تک وہ زمین پر چلنے پھرنے کے قابل نہیں جب تک اس کے پاس اس کا کوئی کلچر نہ، اس کی کوئی تہذیب نہ، اس کی کوئی حقیقت نہ۔ یاد رکھو ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہمارا کلچر ان بزرگوں کہ جو ماضی کی اوٹ میں اللہ کر رہے ہیں اور اس زمین کے نیچے آرام فرما ہے۔ 11ویں اور 12ویں کی مجلس اصل میں ہمارے ہاتھوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم ان دامنوں تک پھیلائیں جن دامنوں کا تعلق ماضی کے بزرگوں سے۔ یاد رکھو جو قوم اپنے بزرگوں کو فراموش کر دیتی ہے، زمانہ اسے فراموش کرتا ہے، زمانے کی تاریخ اسے ماضی کے زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ اس لیے 11ویں شریف کی مجلس کیا ہے؟ حضور غوث العظم سید الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت کی پیشکش ہے، ان کے واقعات کو بتانا ہے اور ان کے ذریعے سے تمام بزرگان دین کی یاد کو، ان کے سبق کو ہمیں دہرانا ہے اور یاد کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھو گاہے گاہے بادخواہیں قصے پاری نارا، زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن آج بڑھتے ہوئے زمانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم کبھی کبھی پیچھے کی طرف جھانک کر دیکھا کرو کہ تمہارا جو پیچھا ہے، تمہارا جو ماضی ہے وہ کس قدر شاندار ہے اور کس قدر باغ و بہار نظر آتا ہے جس کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں انہی حقیقتوں کے ساتھ آپ کو پھر خوش آمدید کہہ رہا ہوں، اور اس مبارک مجلس میں حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے وہ محی الدین ہے، انہوں نے دین کو زندہ کیا ہے۔ آج جو آپ کا یہ اسلام پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انہی صوفیوں کا، انہی اللہ والوں کی سعی کا اور کوشش کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو اسلام بڑا انڈائریکٹ آیا ہے، ڈائریکٹ اسلام نہیں آیا، بہت چکر کاٹ کر یہ ہندوستان میں اسلام پہنچا ہے، اور یہ جو چکر کاٹتا ہوا اسلام آیا ہے، اس چکر میں میرے دوستو اولیاء کاملین، صوفیاء کاملین، مجاہدین، ان خانقاہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ حقیقت یہ ہے جہاں بھی اسلام ہے، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ موریشس ہو، جدھر بھی آپ چلے جائیے آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ کوئی صوفی آیا تھا، کوئی فقیر آیا تھا، کوئی مولوی آیا تھا، کوئی اللہ والا آیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام ان بزرگوں کے صدقے ہمیں ملا ہے،
حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے اور 545 ہجری اتوار کا دن 9 ذی قعد کی 9 تاریخ اتوار کا دن ہے، 545 ہجری ہے، اور حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما ہے۔ آپ اندازہ تو کیجیے ہماری تاریخ کی ان حقیقتوں کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ اللہ کے بزرگوں کے واقعات اس طرح آج محفوظ ہیں کہ کس دن آپ نے یہ فرمایا، کس تاریخ کو فرمایا، کہاں فرمایا۔ اللہ اتوار کا دن حضور غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں موجود ہیں، مریدین کا اجتماع ہے، متعلقین بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کیا ہے، مومن اور کافر میں کیا فرق ہے۔ اللہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے سفر کے لیے سامان درست کرتا ہے، زاد راہ لیتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اس دلیل کی ضرورت نہیں، ہم جانتے ہیں کہ جہاں ہمارے باپ دادا پردادا چلے گئے ہمیں بھی وہی جانا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی حقیقت عارضی، اور یہاں کا یہ رنگ بو اور یہاں کی دلچسپیاں یہ عارضی ہے، ہمارے باپ دادا چلے گئے ہمیں بھی جانا۔ حضور سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن زاد راہ لیتا ہے، یعنی وہ سفر آخرت کے لیے، چونکہ اس کو آخرت کا سفر کرنا ہے، وہ اپنے سفر کے لیے سامان لیتا ہے۔ لیکن کافر وہ دنیا کی دلچسپیوں میں، مزے میں اور عیش میں وہ مست ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، خیال کیجئے کہ اگر آپ کو یہاں سے لندن جانا ہو، ظاہر ہے کہ لندن جانے کے لیے ایک بکس آپ کے پاس ہوگا، کچھ ضروری کپڑے آپ کے پاس ہوں گے، آپ کا پیسج آپ کے پاس ہوگا، آپ کا ٹکٹ آپ کے پاس ہوگا، ٹریول چیک آپ کے پاس ہوگا، سامان، یہ تمام سامان لے کر آپ ایئرپورٹ جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ لندن پہنچ سکیں گے ایئر کے ذریعے، بائی ایئر۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کے بجائے وہ پورٹ لوئس یا کیورپی میں، وہ یہاں کی سینریوں میں اور یہاں کے عیش اور عشرت میں اگر وہ مشغول ہو جائے تو ظاہر ہے کہ نہ اس کا سامان سفر درست ہو سکتا ہے، نہ اس کے جیب میں پیسے جا سکتا ہے، اور نہ وہ سفر کرنے کے قابل ہوگا، یہاں کی دلچسپیوں میں وہ مبہوت ہو جائے گا، وہ گم ہو جائے گا، اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے مومن، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو مقیم ہے؟ تو مقیم نہیں ہے، تو سفر میں ہے۔ تیرا حال مسافر کا ہے کہ جس طرح مسافر اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے، تجھے بھی چاہیے کہ تو اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں، کیونکہ تیری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تیرا مقام یہ دنیا نہیں ہے، تجھے بہت آگے جانا ہے۔ اگر دنیا کی بھول بھلائیوں میں اگر تو مشغول ہو گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تیری منزل تجھ سے دور تر ہوتی چلی جائے گی اور تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن مومن بڑا ہوشیار ہے، وہ توشہ لیتا ہے۔ پھر حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ آدمی کے سامان کے دو رخ ہوتے ہیں، سفر کا سامان اور ہوتا ہے، گھر کا سامان اور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی جب سفر کرے تو وہ اپنے ساتھ موٹر اور کار اور پورے گھر کے سامان کو ساتھ لے جائے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ
سمجھا یہی جاتا ہے، جو لوگ سمجھدار ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ سفر میں سامان کم سے کم، جس قدر سامان اس کے پاس ہلکا ہوگا، کم ہوگا، اس کا سفر اتنا ہی آسان ہوگا۔ لیکن دوسرے جو ضروری سامان ہوتے ہیں وہ گھر میں وہ رکھتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ چونکہ وہ دنیا میں سفر کر رہا ہے، اسے قبر کی منزل تک پہنچنا ہے، اسے اس دنیا کو چھوڑ کر، عالم فانی کو چھوڑ کر عالم باقی کی طرف جانا ہے، اس لیے وہ رات دن سفر میں ہے۔ اور سفر کے لیے سامان اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کے لیے نیسیسری ہے، ضروری ہے، اس سے زیادہ وہ سامان نہیں رکھتا۔ اور زیادہ سامان اگر اس کے پاس ہے تو وہ اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، کہاں کے لیے؟ اس گھر کے لیے جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ کہ یہ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اپنے گھر کے لیے، ہم اپنے بچوں کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کے لیے نہ کیجیے، ضرور کیجیے، گھر بار کے لیے بھی آدمی کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ دنیا کی ان حقیقتوں میں پھنس کر کے آخرت کو فراموش کر دینا، میرے دوستو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ اللہ، جہاں ہم دنیا کے لیے، اپنے مکان کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا، آخرت کے لیے ہم نے کون سا سامان بھیجا، آخرت میں وہ کون سا سامان ہے جو ہمارے کام آئے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو دنیا میں اتنا ہی سامان وہ رکھتا ہے کہ جتنا سفر کے لیے ضروری ہوتا ہے، باقی آخرت کے لیے وہ سب کچھ بھیجتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا اس موقع پر، ایک شخص نے جا کر کسی بزرگ سے شکایت کی اور کہا کہ حضرت ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ آدمی بڑا ہی سخی تھا۔ وقت کے بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی سخاوت کیا تھی بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ حضرت مرنے سے پہلے، ویسے تو وہ بڑا بخیل تھا، ایک پیسہ کسی کو نہیں دیتا تھا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک ایک چیز خدا کی راہ میں اس نے سب صدقہ کر دیا۔ اس بزرگ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، یہ تو آدمی واقعی میں نہایت ہی بخیل تھا، سخت بخیل۔ سننے والے نے سن کر کہا کہ حضرت اس نے تو سب مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا اس نے مرنے سے پہلے۔ بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ بڑا سمجھدار بخیل تھا، کیونکہ جب تک وہ دنیا میں رہا اس نے اپنا مال کسی کو نہیں دیا، اور مرنے سے پہلے بھی اس نے کسی کو موقع نہیں دیا کہ دنیا والے اس کے مال کو استعمال کریں۔ جب تک دنیا میں وہ رہا اپنا مال وہ خود استعمال کرتا رہا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے جانے سے پہلے اپنے مال کو آخرت میں اس نے بھیج دیا۔ تو یہ آدمی تو بڑا ہوشیار تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں نے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رکوع کے کرنے والوں، اے سجدوں کے کرنے والوں، اے زاہدوں، اے عابدوں، تم رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، لیکن تمہارے دل کا حال یہ ہے کہ وہ دل دنیا میں مشغول ہے۔ یاد رکھو، کوئی اپنے رکوع اور سجود سے ممکن ہے کہ دنیا والوں کو وہ دھوکہ دے دے، ممکن ہے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ بڑا زاہد اور عابد ہے، لیکن یاد رکھو کہ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ تم رکوع کرتے ہو، تم سجدہ کرتے ہو، تم قیام و قعود کرتے ہو، لیکن تمہارا دل جو ہے وہ دنیا کی دلچسپیوں میں اور دنیا کی عیش و عشرت میں مشغول ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جہاں تم رب کو سجدہ کر رہے ہو، جہاں تم رب کی عبادت کر رہے ہو، تو کوشش کرو کہ دل بھی تمہارا رب کی طرف مائل ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور ایسے بزرگوں کی غلامی ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ سے ہمیں امید ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے صدقے ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی جو انہوں نے تاریخ میں نے آپ کو بیان کی کہ اس تاریخ کو اپنی خانقاہ میں انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو حال یہ ہے کہ دنیا والوں کے پاس سامان ہوتا ہے تو وہ خود استعمال کرتا ہے، کھانا ہوتا ہے تو وہ خود کھاتا ہے، کپڑا ہوتا ہے تو وہ خود پہنتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کپڑے کو بھی محتاجوں کو دے کر آخرت کی طرف اپنے کپڑے کا سامان کرتا ہے، کھانا محتاجوں کو کھلا کر وہ آخرت میں بہتر سے بہتر کھانے کا اپنے لیے سامان کرتا ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور اس دنیا کی ہر چیز باقی ہے، یہاں سے وہ جو کچھ بھیجے گا اس دنیا میں چونکہ اس کو ملنا ہے اس لیے اس کی نظر اس دنیا پر ہوتی ہے، چنانچہ اس دنیا میں اس سے پہلے کہ اس کا وجود قبر میں جائے، اس سے پہلے کہ اس کا جسم قبر میں جائے، وہ اپنے دل کو پہلے ہی اللہ کے یہاں بھیج دیتا ہے۔ اب جس کا دل اللہ کے یہاں پہنچ گیا پھر سمجھ لو کہ اس کا وجود کیا ہے، اس کو جہاں بھی آپ چاہیں پانی میں ڈال دیں تو قبر میں ڈال دیں، زمین میں ڈال دیں، میرے دوستو اصل جو چیز ہے وہ قلب ہے، اصل چیز وہ روح ہے، روح حکومت کرتی ہے جسم کے اوپر، روح جتنی مصفا ہوگی دل میرے دوستو اور جسم اتنا ہی مصفا اور اتنا ہی صاف ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو اپنے قلب کو اللہ کے یہاں بھیج دے، جب تیرا قلب اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا تو پھر دنیا تجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اللہ اللہ، ذرا ارشاد تو فرمائیے، کتنی عمدہ بات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ حضرت لقمان حکیم ارشاد فرما رہے، حضرت لقمان کا قول حضور غوث اعظم نے نقل کیا ہے، ارشاد فرماتے کہ اے میرے بیٹے دنیا سمندر ہے، سنیے دنیا کیا ہے، سمندر ہے، یہ حضرت لقمان نصیحت فرما رہے کہ دنیا سمندر ہے اور تیرا ایمان اس کی کشتی ہے۔ دنیا سمندر اور ایمان کشتی ہے، آپ سمندر میں چلنا چاہیں گے شپ کے بغیر، کشتی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ فرمایا کہ دنیا سمندر ہے اور تیرا ایمان فرمایا کشتی ہے، اور کشتی کو جو ملاح ہوتا ہے، جو کشتی کو چلانے والا ہوتا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ تیری عبادت ہے، عبادت کی وجہ سے یہ تیری کشتی چلے گی، اور جو ساحل ہے فرمایا کہ وہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بات، یعنی اتنے بڑے مضمون کو حضور غوث پاک نے صرف 4 لفظوں میں بیان کر دیا۔ دنیا سمندر، ایمان کشتی، عبادت اور اطاعت یہ ملاح، اور ساحل اور کنارہ وہ آخرت ہے۔ لہذا اب ارشاد فرمایا کہ اے گناہ کے کرنے والوں، اللہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہاری آنکھیں نہ ہوں گی، آنکھ پتھرا جائیں گی، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آنکھ کھلی ہو لیکن ایک پتھر کی طرح تمہاری آنکھ ہوگی۔ فرمایا وہ وقت آ رہا ہے کہ آنکھیں تمہاری نہ ہوں گی، فرمایا کہ کان تمہارے نہ ہوں گے۔ آج تم اپنے ہاتھ اور پاؤں سے خدا کی زمین پر چلتے ہوئے نظر آتے ہو، ایک وقت وہ ہوگا کہ نہ تمہارے پاؤں کام کریں گے نہ تمہارے ہاتھ کام کریں گے۔ حد یہ کہ آج تم غسل کے وقت اپنا پاؤں اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہو، جہاں چاہتے ہو پانی دیتے ہو، جس رخ چاہتے ہو تم مڑ جاتے ہو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ تم غسل کے تختے پر تمہیں بچھا دیا گیا ہوگا۔ اللہ اللہ، تم حرکت، تم محتاج ہو گئے کہ تمہارے ہاتھ کو اٹھایا جائے، تم محتاج ہو گئے کہ تمہیں کلوٹ دیا جائے، تم محتاج ہو گئے کہ پانی تمہارے ناک میں اور دیا جائے اور تمہیں کلی کرائی جائے۔ اللہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے۔ فرمایا کہ آج تمہارے پاس پیسہ ہے
لیکن وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، تم مفلس ہو گئے، لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے جو کچھ تم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہو تم کرو۔ اللہ اللہ، ارشاد فرمایا کہ آج بیٹا بیٹی تمہارے یارغار تمہارے دوست آگے پیچھے پھرتے ہیں، کوئی کہتا حضرت یہاں تشریف رکھیے، کوئی کہتا یہاں بیٹھیے، بیٹا کہتا یہ کھا لیجئے، بیٹی کہتی ہے یہ کر لیجئے، بیوی کہتی ہے یہ کر لو۔ لیکن فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہارے اوپر کسی کو ترس نہیں آئے گا، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ بیوی کو، اور سب تمہیں پکڑ کر کے اور غسل کرا کر کے اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے تمہیں زمین کی گود میں جا کر سپرد کر دے گا۔ کوئی تم پر ترس کھانے والا نہ ہوگا، کوئی اتنا بھی تو نہیں ہوگا کہ تمہیں اپنے گھر میں رکھ سکے، نہیں جناب۔ اللہ اللہ، میت کا چند گھنٹوں گھر میں رہنا اس قدر شاق ہوتا ہے گھر والوں پر۔ حضور غوثنا العظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی صحیح تصویر پیش کر رہے ہیں کہ کوئی اس وقت تم پر ترس نہ کھائے گا سوائے ارحم الراحمین کے۔ فرمایا کہ دیکھو یہی لوگ تمہیں جلدی جلدی گھر سے نکال کر کے اور زمین کی گود میں تمہیں سپرد کر دیں گے۔ تو اے لوگو، یہ زمین تمہیں اپنی گود میں جگہ دے گی، تو جو زمین تمہیں گود میں جگہ دے گی آج اس زمین پر تو تم سجدے کر لو، اس زمین پر تو تم عبادت کر لو، تاکہ یہ زمین یہ کہہ سکے اور یہ گواہی دے سکے اور اللہ سے عرض کر سکے کہ الہا یہ جو آ رہا ہے میری گود میں یہ وہی شخص ہے کہ جس نے سجدے کیے، جس نے تیری بارگاہ میں معذرت پیش کی ہے، تضرع اور ذالی اس نے کی ہے۔ فرمایا کہ آج وہ وقت ہے۔ اللہ اللہ، دیکھو سمجھدار بنو، توبہ کرو، توبہ کا وقت قریب ہے۔ اللہ 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 اللہ، توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔ توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں ساحل امید تک پہنچا سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارے یہاں نصیحت کی کوئی کمی نہیں، نصیحت قدم قدم پر واعظ روزانہ ہی واعظ ہوتا ہے، لیکن اس کو کیا کہیے کہ ہم بہت کچھ سنتے ہیں لیکن من اپنا ایسا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ من بڑا پاپی ہے، اس پاپی من کو تم اگر اچھا کر لو، دو چار باتوں کو بھی قبول کر لو، میں نہیں کہتا کہ ایک ہی وقت میں آپ سب کچھ قبول کر لیں، اور یہ ممکن ہے اللہ اگر کسی کو یہ توفیق دے دے اور وہ سب کچھ قبول کر لے تو یہ بڑی بات نہیں، لیکن کم از کم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر اگلا قدم آخرت کی جانب ہو اور ہم اپنی آخرت کو درست کریں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ ہماری یہ 11ویں شریف، یہ 12ویں شریف اور یہ جو اہل سنت و جماعت کی یہ تحریک ہے یقیناً کامیاب ہے۔ الہ العالمین مجھے، میرے دوستوں کو، میری ماں اور بہنوں کو، سب کو کامیاب فرما اور توفیق دے کہ ہم دین کی ان راہوں کو مستحکم اور مضبوط کریں۔ میرے دوستو، میں آپ کی اکیڈمی، سوسائٹی، یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم لوگ مل جل کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر ہم اتحاد اور اتفاق کے اصولوں کو مضبوط کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا ایک ہے۔ ہم ایک ہی طریقے سے دنیا میں آئے اور ایک ہی طریقے سے ہمیں دنیا میں جانا ہے۔ الہ العالمین میری ان تمناؤں کو میرے حق میں اور میرے بھائیوں کے حق میں قبول فرما۔ میرے دوستو، اب تک تو قال کی بات ہو رہی تھی، اب آؤ کچھ حال کی بات کر لیں، اور اب توجہ کیجئے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اس خانقاہی نظام کی ایک ہلکی سی تصویر کو اپنے سامنے لائیے اور عرض کیجئے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم